غیور فرزندان اسلام سے دردمندانہ اپیل، دشمن جاگ رہا ہے اور آپ کے خلاف سازشیں رچا رہا ہے۔ آپ کے وجود، آپ کے مذہبی تشخص و آزادی اور آپ کی شناخت کو مٹانے کے در پہ ہے، لہٰذا آپ بھی جاگ جائیں اور زندہ ملت ہونے کا ثبوت دیں۔ مرکزی حکومت نے وقت ترمیمی قانون 2025 کو منظور کروا لیا ہے، جو عدالتی کشاکش کا شکار ہے۔ اس سے ملت کو کیا نقصان ہوگا، یہ مختصراً آپ کے سامنے چند نکات پیش کر رہا ہوں۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی مسلمانوں کے مساجد، مدارس، قبرستان، درگاہیں، چلے، خانقاہیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ ان کے دستاویزات اور اجازت نامے پیش نہ کرنے پر ان کو چھین لیا جائے گا، جیسا کہ شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں ہوتا آ رہا ہے۔ وقف بورڈ کے ممبر حکومت نامزد کرے گی، جس میں غیر مسلموں کو شامل کیا جائے گا۔ وقف بورڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی دیگر طبقے کے فرد کو بنایا جا سکے گا۔ دستاویزات اور اجازت نامے نہ ہونے پر ضلع کلکٹر کو اختیار ہوگا کہ وہ مدارس، مساجد، درگاہوں اور دیگر عبادت گاہوں کو سرکاری تحویل میں لے لے اور اس پر مسلمانوں کا استحقاق ختم کر دے۔ آثار قدیمہ کے زمرے میں موجود اوقافی مساجد راست محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ لمیٹیشن ایکٹ کو ختم کرنے سے قبضہ دار کو مالکانہ حقوق مل سکتے ہیں۔ یہ قانون مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں راست مداخلت ہے، لہذا اس کے خلاف احتجاج انتہائی لازمی ہے۔ آپ تمام برادران اسلام سے ادباً التماس ہے کہ 30 میں بروز جمعہ شام ٹھیک 6:30 بجے عیدگاہ جدید قلعہ میں منعقدہ عظیم الشان احتجاجی جلسہ میں شرکت کرتے ہوئے اپنے ملی شعور کا ثبوت دیں۔ اس کا اہتمام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی رہنمائی میں نظام آباد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس میں صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، حکومتی مشیر جناب محمد علی شبیر صاحب، قائد مقننہ مجلس پارٹی و شعلہ بیان مقرر اکبر الدین اویسی صاحب شرکت کریں گے اور وقف امور اور حکومتی سازشوں کے تعلق سے ولولہ انگیز خطاب فرمائیں گے۔ ایک بار پھر آپ سے بکثرت شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔